الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم کی 101 نمبر سورہ مبارکہ کا نام سورۃ القاریہ ہے۔ سورۃ القاریہ کی تفسیر، توضیح اور کومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے حجت بنائے، سفارشی بنائے، قرآن کریم کو ہمارے لیے رہبر، رہنما اور حقیقی ہادی بنائے۔ سب سے پہلے سورۃ القاریہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ القاریہ، کھٹکھٹانے والی، دل دہلانے والی۔ ما القاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا پتا کہ یہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہے کہ جب لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ أَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے وہ من پسند، دل پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہتی ہوئی آگ ہے۔ تو سورۃ القاریہ موجودہ ترتیب میں، یہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں 101 نمبر پر واقع ہے۔ اس کی پہلی آیت میں ہی القاریہ آیا ہے، اسی سے اس کا نام جو ہے نا وہ رکھ دیا گیا۔ اور سورۃ القاریہ ایک رکوع پر مشتمل ہے، 11 آیات ہیں، 36 کلمات اور 152 حروف ہیں۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، سورۃ القاریہ کی 11 آیتیں، 36 کلمے اور 152 حروف ہیں۔ القاریہ در حقیقت قیامت کا نام ہے، اور قیامت کے کئی نام جو ہیں وہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ الحاقہ، الواقعہ، الساعہ، الغاشیہ، اور اسی طرح القاریہ۔ سورۃ القاریہ چھوٹی سی سورت ہے، اور یہ عقیدہ آخرت کو اپنے اندر سموئے ہوئی ہے۔ خاص کر یہ جو 4 سورتوں کا گروپ ہے، سورۃ الزلزال، العادیات، القاریہ، التکاثر، اس میں عقیدہ آخرت کو کئی زاویوں سے واضح کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی جہت درست کرے، ڈائریکشن درست کرے، اور آخرت کی تیاری کے لیے جو ہے نا وہ مستعد اور آمادہ ہو۔ پھر انداز القاریہ، ما القاریہ، وما ادراک ما القاریہ، یہ جو اس کے آغاز کا انداز ہے نا یہ بڑا منفرد ہے، فوراً سامع کی توجہ کو حاصل کرتا ہے کہ کوئی ہولناک، کوئی اہم چیز بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے اس کا نام لیا گیا، پھر پوچھا گیا کیا پتا تمہیں وہ کیا ہے، پھر ساتھ ہی اس کا انٹروڈکشن کروا دیا۔ تو یہ جو ایک انداز ہے نا قرآن کا، یہ دل دہلا دینے والا انداز ہے، سامع کو متوجہ کرنے والا انداز ہے، اور یہ انداز دل پر اثر کرنے والا انداز ہے۔ قرآن کریم میں یہ اسلوب سورۃ الحاقہ میں بھی ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ الحاقہ، حق ہونے والی، کیا ہے حق ہونے والی؟ تمہیں کیا پتا کہ حق ہونے والی کیا ہے؟ یہ قیامت کے بارے میں کہا، تو پھر ساتھ ہی بتایا کہ جو اس کو نہیں مانے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس دن نیکیاں ظاہر ہو جائیں گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ تو بہرحال لفظ القاریہ قرآن کریم میں 5 جگہ آیا ہے، ایک دفعہ سورۃ الحاقہ، ایک سورۃ الرعد، اور 3 دفعہ یہاں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 5 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہ یہ کھٹکھٹانے والی، دل دہلانے والی کیا ہے؟ یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحہ ہے
کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک لوگ قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف بھاگیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے اے ہماری ہلاکت، ہمیں ہماری سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا؟ آواز آئے گی یہی تو وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا کہ تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور رسولوں نے سچ بولا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جميع لدینا محضرون، ایک ہی چیخ ہوگی، اللہ فرماتے ہیں، پھر اچانک سارے ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اے لوگو تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم نے عمل کیے۔ یوم يدعو الداعی إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہی مضمون سورۃ القمر میں ہے۔ پکارنے والا ایک عجیب و غریب چیز کی طرف پکارے گا، لوگوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور پکارنے والے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، ایسے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں، لوگ ایسے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے، بڑا دشوار دن ہے۔ تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، کیڑے جب روشنی کے گرد گرمیوں میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہوتی، کثرت ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کا دن ہوگا، لوگ بے ہنگم اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ تو اس حالت میں قبروں میں سے جب نکلیں گے، وہ یہ حالت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، پھر میزان تولے جائیں گے۔ یہ جو پیچھے سورۃ العادیات ہے اس میں آیا نا، ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو ظاہر ہوگی، برائی ہے تو ظاہر ہو جائے گی۔ پھر سورۃ العادیات میں آیا کہ دل میں کیا تھا اس کے مطابق اس کا وزن ہوگا۔ پھر اب سورۃ القاریہ میں اللہ فرماتے ہیں جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ من پسند زندگی میں ہوں گے۔ میزان سے موازین اس کی جمع ہے، ترازو کو بولتے ہیں، ترازو کے پلڑے کو بولتے ہیں، کس کا معنی وزن بھی آ جاتا ہے۔ پھر موزون، بعض نے کہا اس کا واحد موزون ہے، موزون کی جمع موازین، مفہوم تقریباً ایک ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت والے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، اللہ فرماتے ہیں، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی یا برائی ہے تو ہم اس کو لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے وہ تو خوش و خرم ہوں گے، جن کے ہلکے ہو گئے اللہ فرماتے ہیں فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ حاویہ ہے، تمہیں کیا پتا حاویہ کیا ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا میں ہی انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے اس سے اس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو رہے ہیں یا برائیوں کے، اس کے پلڑے میں نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں۔ اگر برائیاں ہیں تو ابھی وقت ہے توبہ کر لے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مغفرت کرے، نیکی کا پلڑا اپنا بھاری کرے، کیونکہ حقیقی کامیابی اسے ہی حاصل ہوگی جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ سورۃ القاریہ نے تو واضح کر دیا نا کہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق جو ہے نا وہ جزا ملے گی۔ یہاں ہم نے طرح طرح کے عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ بس فلاں نے فلاں کر لیا تو بس بیڑا پار ہے۔ سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے سچے دل سے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ لیکن یہ سورۃ القاریہ بھی دیکھیں نا کہ وہاں پہ میزان لگائے جانے ہیں، اعمال تولے جانے ہیں۔ یہی تو یہود کا حال تھا، وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں چند دن بس آگ چھوئے گی، اپنی طرف سے عقیدے نظریات بنا لیے تھے۔ اس سورۃ القاریہ کو پڑھیں، اس کی روشنی میں عقیدہ بنائیں کہ وہاں پر میزان ہونا ہے، ذرہ کے برابر بھی خیر ہے تو وہ آنی ہے، برائی ہے تو وہ بھی آ جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پلس نیک اعمال یہ شامل ہوں گے تو انسان پھر جو ہے نا کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نیک اعمال پر خالی اعتماد نہیں کرنا، رحمت، اگر رحمت حاصل ہوگی تو پھر ہی کامیابی ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر کسی میں بھی کمی ہو گئی تو معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اگر رحمت سے کسی وجہ سے دھتکار دیا گیا پھر تو بچاؤ ہے ہی کوئی نہیں ہے نا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں رحم کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ تو نیکی ضروری ہے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ تو یہی سورہ القاریہ میں مضمون ہے کہ جس کے اپنے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ خوش و خرم زندگی میں ہوگا، جس کی اپنی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے قیامت والے دن نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارا سفارشی بنائے، اس کو حجت اور ہمارے لیے دلیل بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔